اب یہاں میں ضمناً ایک آپ کو ایک نیو مسلم امریکن، اب نیو مسلم بھی نہیں رہا، اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں، اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں، اردو میں ترجمہ ہوا، سر تسلیم خم ہے، سمعنا و اطعنا۔ تو امریکن مسلمان تھا، بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے، اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی، لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا، کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کہیں بات ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا جو مرضی کرو، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ نیو مسلم تھا، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی، تو میں نے 3 گھڑیاں خریدی، اندازہ کریں۔ مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا، تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا، ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم، اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا۔ دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا، اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا، اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا، پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ بولے اعوذ باللہ۔ شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر، اپنی نیند کو پرائورٹی دے فجر کی نماز کے اوپر۔ تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا، پھر کیا ہوتا، 10 منٹ بعد دوسرا الارم، اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا، تھوڑے قدم چلتا، تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی، وہ الارم بھی بند، پھر آگے لیٹ جاتا، پھر ہلکی سی آنکھ آتی، تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا، اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے، کہتا وہاں تک پہنچتا، پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گئے، چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو، فجر کی نماز پڑھ لو۔ اس طریقے سے اس نے کنٹینیوس اپنے آپ کو نماز کا عادی کیا۔ لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں۔ یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا، وہ تو کہتا ہے میں اتنا امیر تھا کہ میرے چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا، اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر، مسلمان ہوا 80s کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا، وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے، تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا، حجاب بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے، اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی، جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے، یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں، یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی، تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق، کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی جاتی،
اس کو کوئی دلیل نہ بنائے. کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے. جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سراہنے گئے. باپ اس کا یہودی تھا. اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو, میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی, اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا. تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے. ہم یہاں میں ضمناً آپ کو ایک نیو مسلم امریکن, اب نیو مسلم بھی نہیں رہا, اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں. اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں, اردو میں ترجمہ ہوا, سر تسلیم خم ہے, سمعنا و اطعنا. تو امریکن مسلمان تھا, بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے. اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی. لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا, کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کہیں بات ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑا غر رحیم ہے, معاف کر دے گا, جو مرضی کرو, یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ نیو مسلم تھا, وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی, تو میں نے 3 گھڑیاں خریدی. اندازہ کریں, مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا, تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا, ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم, اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا. دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا. اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا, اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا. کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا, پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے. افرائیت من اتخذہ الہہ ہوا, بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. والعیاذ باللہ. شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے, یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر, اپنی نیند کو پرائورٹی دے فجر کی نماز کے اوپر. تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا, پھر کیا ہوتا, 10 منٹ بعد دوسرا الارم. اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا, تھوڑے قدم چلتا, تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی, وہ الارم بھی بند. پھر آگے لیٹ جاتا, پھر ہلکی سی آنکھ آتی, تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا, اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے, کہتا وہاں تک پہنچتا, پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گئے, چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو, فجر کی نماز پڑھ لو. اس طریقے سے اس نے کنٹینیوس اپنے آپ کو نماز کا عادی کیا. لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے, ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے. یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں, اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں. یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا, وہ تو کہتا میں اتنا امیر تھا کہ میرے ایک چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا. اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر, مسلمان ہوا 80s کے اندر. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا, وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے, تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی, یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا, حجاب بعد میں دیکھی جائے گی. تو اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے, اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی,
جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے. یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں. یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی. تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی نہیں، اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی. پھر وہ کہتا ہے کہ 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں امام کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو. پھر وہ مسلمان ہو گئی. لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق، کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی جاتی. اس کو کوئی دلیل نہ بنائے، کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے. جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی. یعنی آپ نے نماز شروع کی، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ، آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی، 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی، اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی. اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20، 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی، اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی. لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندید. اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں. چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھا. ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی تو میں نے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی، کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہیں. اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیں، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے. تو وہ 2 رکعتیں چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے. لہٰذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو، تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے. البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے نزدیک جائز ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی. اس طریقے سے فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے، چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا، آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو، اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے فجر کی 2 سنتیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے. سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفلی نماز ہے. بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، وہ جامع ترمذی میں کمزور سند ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک للحاکم میں، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے. نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی. تو آپ نے خاموش. اس سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث تقریری بن گئی، نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی، اور یہاں پہ حنفی اجازت نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ بیچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں. وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار ملتے ہیں کہ فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریے میں کونے میں نا جلدی سے 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے. بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو اور امام آپ کا نہ ہو، امام وہ صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھانے والا کہ وہ 2 سنتے کہ وہ 4 بھی پڑھ لے تو اس کی رکعت نہ فوت ہو،
تو آڑے سے سنتا شروع کر دینے تو وہ فرض رکعت ہی چھوڑ دینے. ٹھیک ہے, تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھئی جب بعد کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے کام شروع کرنا ہے. دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں, انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے, جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں, سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی ایک دوسری. باقی یہ 3 اوقات ہیں جو اصل میں مکروہ ہے, سورج نکلتے وقت, سینٹر میں, اور غروب ہوتے وقت. رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے, پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے, آدھی رات تک, لیکن یہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے, کیونکہ شرح مانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے, اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے. لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پڑھ سکتے. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں. اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا, تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے. ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ 1.5 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, اذان مغرب کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے. یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ 35-40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا, کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں مغرب سے عشاء لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرمین کے اندر, مکے میں اور مدینے کے. تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار ہم وہ افضل ہی ہے نا, کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں, اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے. تو وہاں نہیں آپ کو خیال آتا, عشاء پہ آپ کو سنت آپ چھوڑتے ہیں, فجر پہ حنفی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں, خام خواہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. نمازوں کے جو اوقات ہیں نا جی, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے, مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں, اسلام 360 کے اندر موجود ہے, سلاد ٹائم کے اوپر مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے. بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے, فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے, ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں. اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. پرانے زمانوں میں مسئلے تھے کہ وہ ان کو دھوپ گھڑی بنانی پڑتی تھی, باقاعدہ چھتوں کے اوپر دھوپ گھڑیاں بنائی ہوتی تھیں, اور چیک کرتے تھے کہ ہاں جی جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بھئی آپ نے نماز کس ٹائم پڑھنی ہے. جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے نا, جو میں نے دعویٰ کبریٰ بتایا, جیسے ہی زور کی طرف یعنی زوال ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے, اور جب کسی چیز کا سایہ, ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا عصر کا افضل وقت یہ ہے کہ ڈبل سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے پڑھ لیں, بعد میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی, لیکن افضل وقت یہی ہے. سایہ اصلی ضروری ہے اس میں, ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے تو عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے. وہ نہیں, یعنی وہ دعوی کبریٰ کے بعد سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک میں جو جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ اس وقت کسی ورٹیکل چیز کا ہوتا ہے اگر زمین میں آپ نے گاڑی ہو, اور آلموسٹ گرمیوں میں تو 0 کے قریب پہنچ جاتا ہے, خصوصاً آپ ایکویٹر کے اوپر اگر ہوں, خط استوا کے اوپر, تو وہ بالکل 0 کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ سرکل بناتے ہوتے تھے کہ جی یہ سایہ اصلی ہے, جیسے ہی اس سرکل سے باہر ہوا تو پھر قدموں میں بھی ناپا جاتا تھا. اب تو یہ ساری کے سارے پرابلم حل ہو, گھڑی نے مسئلے حل کر دیے ہیں, سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دیے ہیں. آپ تو اب اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ٹائمنگ کے اندر سحری اور افطاری اور نمازوں کی ٹائمنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں, فجر کا, ظہر کا, عصر کا. اور جب ونس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نہ تو اذان شرط ہے نہ اقامت شرط ہے. عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں, عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے, جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا. اگر ظہر کا وقت 12:20 پہ شروع ہے اور مسجد میں نماز 1 بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو 1:45 اذان دینی ہے, آپ 12:21 پہ پڑھ لیں نماز. عصر کا وقت اگر شروع ہے جا کے 3 بجے اور مسجد میں 3:30 نماز ہے تو 3:15 اذان دیں گے, آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے. تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے, جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے, وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی جائے. گھر میں چونکہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی, اکیلے پڑھنا ہوتا ہے, یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکول نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے. بس ٹھیک ہے, ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں, نماز پڑھ لیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 3 بیسک جو مکروہ اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے, وہ سورج کی ٹکیاں نکلتے وقت 5-7 منٹ, سینٹر میں 5-7 منٹ, اور غروب ہوتے وقت 5-7. باقی جو کم لیول کے مکروہ اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کا غروب آفتاب تک. اس میں بھی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ پڑھ سکتے. باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے, مردے کو نہیں دفنائیں گے,
اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، جو 3 مکروہ اوقات میں نے بتایا، اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے، سورج نکلتے وقت، ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت، اور سینٹر میں۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا، وہ دن کو 11 بجے ہو رہے ہوتے ہیں، یا زہر کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانوں سے 5 منٹ پہلے جنازہ ہوگا، مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکروہ اوقات کے اعتبار سے۔ باقی جو عصر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا، لہٰذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی، وہ عصر کے بعد پڑھ سکتے۔ اس طریقے سے ایون عصر کے بعد نہیں پڑھ سکا، مغرب کے بعد پڑھ لے، دن رات میں 12 رکعتیں پوری کر لے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا، اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے۔ 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں مؤکدہ، تاکید کی گئی سنت۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، جو عصر زور سے پہلے 4 سنتیں اور زور کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں، وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے جائیں، اور 4 رکعتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی، افضل ہے ویسے 2 کر کے پڑھیں، اور اکٹھی بھی صحابہ سے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت، وہ دونوں طریقے سے درست ہیں، آپ پڑھ سکتے۔ تو یہ 12 رکعتیں دن رات میں ادر دین فرض ہیں، فجر کے 2 فرض، 4 زور کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اجماع ہے، بخاری مسلم میں حدیث میں۔ جمعے والے دن 2 فرض ہیں، جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں، جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے پھر 2 رکھتے ہیں، بخاری مسلم۔ اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو، اور بعد میں 4 رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ساری نفلی عبادات ہیں، یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو بیچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں، اور جمع سوری کر لیں، جس پہ کسی کا اختلاف نہیں، یعنی زور آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں، مغرب آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں۔ یعنی آج کل اگر سپوز عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3 بجے، 2:50 پہ زور پڑھ لیں، 3 بجے عصر پڑھ لیں، ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں، اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 5:20 پہ، اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7 بجے تقریباً، یا 6:45 بجے، تو وہ 6:30 مغرب پڑھ لیں، 7:45 عشاء پڑھ لیں، تو قریب قریب کر کے، اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں، زور کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، اور عصر کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر عصر پڑھیں۔ مغرب عشاء کو بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے، چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑے بہت اعزا ہو جاتا ہے، لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آسانیاں آپ دیں لوگوں کو، تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی ہے، کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر دی ہے کہ جی یہ تو نماز بڑی آسان ہو گئی پڑھنی۔ جب آپ دن رات میں 17 رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے، اور آپ نے صرف عشاء کی 17 بتائی ہوئی ہے، سر یہ ایک دن عشاء کی 17 رکھتے کو